السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعدما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يأسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين يا رب العالمين۔ پیارے دوستو، اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر بہت سی نعمتوں کے ساتھ نوازا، اور اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ دین اسلام کی نعمت ہے، اور یہ وہی نعمت ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث کیا گیا، ہماری طرف یعنی اس کو پیغمبر بنا کر بھیجا، وہ دین اسلام کی نعمت ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، اس میں بھی اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور ہم مسلمان ہوئے۔ تو پیارے دوستو، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنے کے بعد تب سے لے کر قیامت کے دن تک جتنے بھی ادیان ہے ان کو باطل قرار دیا، اور فقط واحد ایک دین اللہ رب العالمین نے جو قابل قبول فرمایا، جو مقبول ہے اللہ رب العالمین کی دربار میں، وہ ہے دین اسلام۔ اللہ رب العالمین سورۃ آل عمران کے حوالے سے فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اگر کوئی قابل قبول دین ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں اگر کوئی مقبول دین ہے، وہ تو دین اسلام ہے، جو اللہ رب العالمین کے سامنے مقبول ہے، ان کے یہاں قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ سورۃ آل عمران میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، ایک ایسا شخص جو اللہ رب العالمین کا دین اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب کو، کسی اور دین کو اختیار کرے گا، کسی اور دین پر دنیا کے اندر عمل پیرا ہوگا، کسی اور دین کو امپلیمنٹ کرے گا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ان سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ تو پیارے دوستو، جب اس آیت مبارکہ پر غور کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ایک تو یہ ذکر کیا کہ واحد جو اللہ رب العالمین کے سامنے قبول والا دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے بغیر جو باقی ادیان پر یعنی گامزن رہے گا، باقی ادیان پر عمل پیرا رہے گا، باقی ادیان کو اختیار کرے گا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہیں قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یعنی آخرت میں وہ ابدی جہنمی ہوگا، جو اللہ رب العالمین کا دیا ہوا قانون، دیا ہوا اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو قبول نہیں کرے گا، تو وہ ابدی جہنمی ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فقط وہ دینی اسلام کو یعنی اپنائے، اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گویا اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اتنی بڑی نعمت کی اس نعمت سے جس نعمت کو ہماری طرف نوازا، اس نعمت سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت سے انعامات سے ہمیں نوازا ہے۔ مختصر سے طور پر میں آپ سے بیان فرماؤں گا کہ اگر دیکھا جائے اللہ رب العالمین نے ہمارے اعضاء جو عطا فرمایا، ہمارے اجسام کے جو اعضاء ہیں ان کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمارے اجسام کی صحت عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے آس پاس کا یہ ماحول عطا فرمایا۔ غرض بہت سے انعامات ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ شروع میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہو،
اگر آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یعنی ان کا احاطہ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو، یعنی اتنی بے شمار اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ گویا میرے پیارے دوستو، یہ اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں کہ پوری دنیا میں اگر انسان تمام نعمتوں کو چاہے کہ میں اکٹھا کروں، نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین کے ان انعامات کو۔ اور اس کے بعد پیارے دوستو جب دیکھا جائے تو وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین ہمارا معبود، ہمارا جو الہ ہے، وقتاً فوقتاً وہ ہم انسانوں سے، اپنے بندوں سے ان انعامات میں سے کچھ انعامات، کچھ نعمتیں چھین لیتا ہے، کچھ نعمتیں اپنے بندوں سے وہ زائل کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اگر وہ نعمتیں دیتا ہے تو دینے کے بعد کیوں وہ چھینتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو سب سے بڑی وجہ یہ کہ ایک انسان جب ذنوب کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے وہ انعامات، وہ نعمتیں چھین لیتا ہے جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 30 کے حوالے سے، فرمایا اللہ رب العالمین نے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وما اصابکم من مصیبت، جو بھی اللہ رب العالمین کی آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو مصیبتیں پیش آتی ہیں، مشکلات درپیش آتی ہیں، آپ کو آپ کے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تو آپ کے یعنی جو اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے اعمال ہیں، اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے سیئات ہیں، یہ تو اس کا بدلہ ہے یار، جو تم کرو گے وہی تو آپ کو ملتا ہے۔ حالانکہ حال یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کہ اللہ رب العالمین تو آپ کو بہت ساری چیزوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اس آیت سے ہم اس چیز کا استدلال کر سکتے ہیں کہ جتنے ہم سیئات کرتے ہیں، جتنے ہم گناہ کرتے ہیں، اگر ان گناہوں کی طرف دیکھا جائے تو ہم بہت سے بڑے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جیسا رحیم ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کہ اللہ رب العالمین اس کے باوجود بھی آپ کو بہت سی چیزوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس آیت کی تفسیر میں عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین خبر دینا چاہتے ہیں اس آیت کے ذریعے سے انہو ما اصاب العباد من مصیبت، جب بھی اللہ رب العالمین کے بندوں کو کسی چیز میں مصیبت آتی ہے، فی ابدانہم چاہے ان کے بدنوں میں، وفی اموالہم یا چاہے ان کے مال میں، نقصانات ہوتا ہے، معیشت میں نقصان ہوتا ہے، یا وفی اولادہم یا کبھی کبھار اللہ رب العالمین آپ کو نقصان دیتا ہے، آپ کو مصیبت اٹھانی پڑتی ہے اپنے اولادوں کے ذریعے، ومما یحبون وَيَكُونُ عَزِيزًا عَلَيْهِمْ تو کبھی کبھار ویسی چیز میں اللہ رب العالمین آپ کو مصیبت دیتا ہے جو آپ کو سخت پسند ہوتی ہے، جو آپ کے نزدیک سخت محبت ترین چیز ہوتی ہے، پسندیدہ چیز ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس چیز میں بھی آپ کو یعنی مصیبت ڈالتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ بسبب، اس کی وجہ تو کچھ نہیں ہے، صرف سبب یہ ہے اللہ بسبب ما قدمتہ ایدیہم من السیئات، اس کی وجہ، اس کا سبب تو یہی ہے جو کچھ ایک انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، جو کچھ ایک انسان اپنے ہاتھوں سے بوتا ہے وہی وہ پھر کما لیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے ہمیں خبر دینا چاہتا ہے کہ انسان تو خود اپنے ہاتھوں سے اعمال ویسے کرتا ہے کہ اس کو ان جیسی چیزوں میں مصیبت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، کتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے مالک ہونے کے باوجود بھی ہم اس کی مخالفت کریں، اور اس کے باوجود بھی بہت سے گناہوں کی وہ ہمیں درگزر کرتے ہیں۔ تو دلیل ہے یہ آیت کہ جو بھی اس دنیا میں ایک انسان کو مصائب و مشکلات پیش آتے ہیں، انسان پر ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم کبھی اللہ رب العالمین کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ ظلم تو ایک انسان اپنے ہاتھوں سے ہی مول لیتا ہے۔ نیز اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم کے حوالے سے فرمایا، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا اللہ رب العالمین نے ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فساد قائم ہوا، ظہر الفساد فی البر، خشکیوں میں فساد ہوا، یعنی مراد ہے زمینوں میں فساد ہوا، والبحر اور سمندروں میں فساد ہوا۔ کیا وجہ بنی خشکیوں میں فساد ہونا؟
کیا وجہ بنی سمندروں میں فساد ہونا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ روم کے حوالے سے، فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، اس کی وجہ سے زمینوں میں بھی فساد ہوا، اس کی وجہ سے سمندروں میں فساد ہوا، بما کسبت ایدی الناس، جو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا، جو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، تو اسی کی یہ وہ یعنی نشانی ہے کہ ان کو ان مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیارے دوستو، جب دیکھا جائے اس آیت کو غور کیا جائے تو عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ 3 قسم کے نقصانات اکثر آج کل کے اس مسلمان کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے جب بھی مسلمانوں سے امن چھین لیا جاتا ہے، مسلمانوں کو شر میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی امن و امان مسلمانوں سے زائل ہوتا ہے، اس کی وجہ مسلمانوں کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اس کی وجہ مسلمانوں کے اپنے سیئات ہوتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اسی لیے آپ آج دیکھو گے پوری ممالک کی طرف، تمام اس دنیا میں ممالک کی طرف، مسلمان ممالک کی طرف جب آپ نظر دوڑاؤ گے، کہیں پہ آپ مسلمان کو امن میں نہیں دیکھو گے۔ جہاں بھی آپ مسلمان کو دیکھو گے ظلم کا شکار ہو رہا ہے، جہاں بھی آپ مسلمان کو دیکھو گے ان کو اپنے گھروں سے بے دخل کیا جاتا ہے، ان کو اپنے وطنوں سے بے دخل کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کفار کا یعنی ظلم ہم مسلمانوں پر ہے، لیکن کہیں حد تک یہ آیت مبارکہ، اللہ رب العالمین کے یہ احکام اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ ہم خود اس فساد کو، ایک مسلمان، ایک انسان اس مسئلے کو، اس فساد کو قائم کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب اللہ رب العالمین کی مخالفت کی جائے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کی جائے، تو ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین ان پہ اپنا عذاب اور ان پہ اپنا قہر نازل فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس آیت کی تفسیر میں یہ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بسبب ما قدمت ایدیہم من الاعمال الفاسدہ، اس کی وجہ یہی ہے، سورۃ الروم کی جو آیت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ظلم اس لیے ہوتا ہے، خشکیوں میں بھی فساد ہوتا ہے، سمندروں میں فساد ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے ہاتھوں سے افعال الفاسدہ کرتا ہے، فاسد والے اعمال، جب وہ اعمال کرے جن کا حکم اللہ رب العالمین نے نہ دیا ہو، تو ظاہر سی بات ہے فساد ہی اٹھے گا۔ تو پیارے دوستو، کتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ ان گناہوں سے بچنا جو ہم کرتے ہیں، اور اگر ہم ان گناہوں کو ترک کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمام مسلمان ممالک میں امن و امان دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے بات ہر ایک مسلمان کو اس چیز کے لیے تیار ہونا ہے کہ وہ اپنے آپ سے ان گناہوں کو دور کرے، اپنے آپ سے ان یعنی جو سیئات ہیں ان کو دور کرے، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے گا، آزادی والی زندگی عطا فرمائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ میرا جو موضوع ہے آج جو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، چند ایسے نکات، 7 نکات جن کی وجہ سے ایک انسان کئی حد تک گناہوں سے بچ سکتا ہے یعنی وہ ان چند نکات تو بہت ہیں، لگ بھگ 20 ہیں، ان 20 نکات میں سے میں نے آپ کے سامنے 7 نکات کو منتخب کیا۔ ان 7 نکاتوں کو بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ جب ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچائے گا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جو پہلا نقطہ اجلال اللہ و اعظامہ۔ اجلال اللہ و اعظامہ کیا چیز ہے؟ کہ اجلال اللہ و اعظامہ اللہ رب العالمین کا جلال اور اللہ رب العالمین کی عظمت۔ جب گناہ گار گناہ کرے یا گناہ کرتا ہو، یا کوئی ایسا شخص گناہ سے بچنا چاہتا ہو، تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھے کہ اجلال اللہ و اعظامہ، اللہ رب العالمین جلال والا ہے، اللہ رب العالمین بڑی عظمت والا ہے، ایسی عظمت والا ہے اللہ رب العالمین، ایسی عظمت ہے اللہ رب العالمین کی دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم اللہ رب العالمین سے چھپ نہیں سکتے۔ یعنی گناہ کرنے والا یہ اپنے دل میں ایمان رکھے، بھائی اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو اللہ رب العالمین میری طرف دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین مجھ پر یعنی نظر رکھے ہوئے ہے۔ تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ الرحمن جب اس کے اندر یہ دل میں ایمان رہے گا کہ اللہ رب العالمین کی ہاں پکڑ ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کو حساب ان چیزوں کے بارے میں دینا ہے، تو ضرور انشاءاللہ بفضل اللہ وہ گناہ کرنے سے بچ جائے گا۔ اس کی دلیل سورۃ الزمر کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما قدر اللہ، انہوں نے وہ قدر نہیں کی، حق قدرہ، اللہ رب العالمین کی وہ قدر نہیں کی جو ان کو قدر کرنی
چاہیے تھی. یعنی ایک انسان اللہ رب العالمین کا بندہ، اللہ رب العالمین کی جو قدر تھی، منزلت تھی، جو اللہ رب العالمین کا مقام تھا، اس نے وہ نہیں جانا، بلکہ یہ اس سے لا علم رہا. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ رب العالمین ایسی عظمت والا ہے کہ اتنی واسع زمین، اتنی پھیلی ہوئی زمین، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو سمیٹ لے گا، قبضہ کرے گا، تنگ کر دے گا اللہ رب العالمین. والسماوات مطویات بیمینہ، زمین کو ہی نہیں، آسمانوں کو بھی، زمینوں کو بھی اللہ رب العالمین مطویات بیمینہ، اللہ رب العالمین اپنے دائیں ہاتھ میں ان سب چیزوں کو سمیٹ لے گا. تو اس کے بعد سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ رب العالمین کی جو ذات ہیں پاک ہیں اس چیز سے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کا شرک کیا جائے. تو پیارے دوستو، یہ آیت اللہ رب العالمین کی عظمت پر دلالت کرتی ہے کہ کتنی عظمت ہے اللہ رب العالمین کی کہ پورے کائنات کو، پورے ان آسمانوں اور زمینوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے دائیں ہاتھ میں سمیٹ لے گا. تو ایک گناہگار، ایک انسان جو گناہ کرتا ہوگا، جب وہ گناہ کرنے کے وقت اس چیز کا خیال رکھے گا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں پکڑ ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، تو وہ ضروری گناہ کرنے سے انشاءاللہ بچ جائے گا. اس کے بعد ایک عالم کا پیارا سا قول جو اس کے متعلق ہی ہے، فرماتے ہیں لا تنظر الی الصغر الذنوب، بھائی تم گناہوں کے چھوٹے کی طرف مت دیکھو. یعنی کوئی انسان جب گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے یہ چھوٹا گناہ ہے، اس گناہ سے میرے اچھے اعمال پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا. لیکن فرمایا لا تنظر الی الصغر الذنوب، اگرچہ گناہ چھوٹا ہے لیکن تم چھوٹے گناہ کی طرف نہ دیکھو، ولکن انظر من عصیت، تم اس چیز کی طرف دیکھو کہ تم مخالفت کس کی کرتے ہو، تم نافرمانی کس کی کرتے ہو. جس کی تم نافرمانی کرتے ہو وہ اللہ رب العالمین ہے، جس کی تم نافرمانی کرتے ہو وہ بڑا عزت والا ہے، جس کی تم نافرمانی کرتے ہو اسی نے اس کائنات کی یعنی تخلیق کی، اسی نے تیری بھی تخلیق کی، کیسا تم منہ اللہ رب العالمین کو دکھائے گا. اس لیے فرمایا لا تنظر الی الصغر الذنوب، گناہوں کے چھوٹے کی طرف مت نہ دیکھو، ولکن انظر من عصیت، بلکہ یہ دیکھو تم کس کی نافرمانی کرتے ہو. یہ پہلا نقطہ تھا جس سے اللہ رب العالمین ہمیں گناہ کرنے سے بچائے گا، وہ تھا اجلال اللہ و عظامہ، اللہ رب العالمین کا جلال اور اللہ رب العالمین کی عظمت. اس کے بعد دوسرا نقطہ جو اللہ رب العالمین یعنی گناہ کرنے سے ہمیں بچائے گا وہ ہے محبت اللہ، اللہ رب العالمین سے محبت. ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے کہ وہ اس ذات کے ساتھ محبت رکھے، اس ذات کے ساتھ محبت رکھے جس ذات نے اس کی تخلیق کی، جس ذات نے اسے پیدا کیا. پیارے دوستو، دنیاوی مثال سے ہم سمجھیں گے کہ جب ایک شخص کسی شخص سے محبت کرتا ہے اس دنیا میں، تو جس شخص سے وہ محبت کرتا ہے اس شخص کے نقش و قدم پہ چلتا ہے، اس شخص کے اتباع کرتا ہے، اس شخص کے حرکات و سکنات کی وہ کاپی کرتا ہے. کاپی کرنے کے بعد بلکہ کاپی کے عمل پیرا اس پہ ہوتا ہے، پورا عمل پیرا ہوتا ہے، اور اسے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں. تو پیارے دوستو، کتنی عجیب سی بات ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے اس پوری دنیا کو تخلیق اس کی بلکہ ایک سلیبس ساتھ میں بھیجا کہ ادھر آپ کو اگر آنا ہے تو کیا کرنے کے لیے آپ کو اللہ رب العالمین نے اس زمین میں بھیجا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت کو مد نظر رکھنا، جب ایک انسان گناہ کرنے والا اللہ رب العالمین کی محبت کو مد نظر رکھے گا تو اللہ رب العالمین ضرور اسے گناہ کرنے سے بچائے گا. پیارا سا قول اس کے بارے میں سناتا ہوں، فرماتے ہیں تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، آج کے انسانوں کے، آج کے ہم جیسے مسلمانوں کے متعلق ہیں تعصی الالہ وانت تظہر حبہ. ارے تم تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہو، تم تو اللہ رب العالمین کی مخالفت کرتے ہو، وانت تظہر حبہ، اور تم محبت ظاہر کرتے ہو. یہ محبت جو تم ظاہر کرتے ہو اور تم زبان سے دعویٰ کرتے ہو، ھذا محال فی القیاس بدیع، ارے یہ تو ایک خیالی یعنی مثال ہے، یہ تو ایک قیاسی بات ہے، کہتے کچھ اور ہو کرتے کچھ اور ہو. یعنی تم زبان سے تو دعویٰ بہت کرتے ہو لیکن عمل جب دیکھی جائے تو اس سے جس کے متعلق تم محبت کا اظہار کرتے ہو اس کے مخالف تو آپ کی عمل ہے. اس کے بعد فرمایا لو کان حبک صادقا، اگر آپ کی محبت سچی ہوتی، اگر آپ کا محبت کا دعویٰ سچا ہوتا، لاطعتہ، پس تم اطاعت کرتے اس کی جس کے متعلق تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو. کیونکہ بھائی شرط تو یہی ہے
ان المحب لمن یحب مطیع، محب جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، جس کسی کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، مطیع وہ اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں عوامر سے نوازا، کچھ عوامر ہماری طرف بھیجے تو ہمیں ان عوامر کی مخالفت تو نہیں کرنی ہے، نواہی ہمیں بھیجے تو نواہی سے بھی ہمیں ان نواہیوں سے بھی رکنا ضروری ہے ایک انسان کے لیے، تب جا کے اس کا دعویٰ مکمل ہوگا۔ یعنی محبت کا دعویٰ صرف زبان سے کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اصل محبت کا دعویٰ جب ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو تب وہ محبت کا دعویٰ آپ کو یعنی کسی کام آئے گی۔ تو یہ دوسرا مسئلہ تھا محبت اللہ۔ جب ایک گناہگار گناہ کرنے والا اس چیز کو بھی مد نظر رکھے گا کہ محبت مجھے اللہ سے ہے، تو اس کے جو عوامر ہیں ان کی اطاعت کرنا، ان کے جو نواہی ہیں ان کی بھی اطاعت کرنا، یعنی ان سے دور رہنا، تو ایک انسان ضرور بضرور گناہ کرنے سے بچ جائے گا۔ تیسرا جو نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کا نام ہے نعم اللہ و احسانہ، اللہ رب العالمین کے انعامات، اللہ رب العالمین کے احسانات۔ جب ایک گناہ کرنے والا شخص، گناہ کرنے والے اشخاص اس چیز پر بھی غور و فکر کریں گے کہ نعم اللہ رب العالمین کے انعام و احسانہ، اور اللہ رب العالمین کا احسان، کتنے احسانات ہیں ایک مسلمان پر، کتنے احسانات ہیں پوری کائنات پر اللہ رب العالمین کے کہ کوئی گن نہیں سکتا۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کے انعام کو گننا چاہو، احاطہ کرنا چاہو، تعداد لگانا چاہو، لا تحصوها، ہرگز آپ نہیں وہ تعداد اس کی یعنی لگا سکتے ہیں۔ تو اتنی بڑی عظیم نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی، ایسی نعمتیں کہ ابھی ایک انسان سانس لے رہا ہے اگرچہ وہ محسوس نہیں کر پاتا، کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس پر غور کیا جائے کہ کتنی بڑی اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں سانس عطا فرمائی ہے۔ ابھی میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہی ہے۔ آپ جو کوئی سن رہا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، ورنہ اللہ رب العالمین اس چیز پر بھی قادر ہے، وہ ہم سے یہ نعمتیں چھین سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس چیز سے بچائے۔ تو پیارے دوستو، اس چیز پر غور و فکر کرنے سے ایک گناہگار جو گناہ کرتا ہوگا، گناہ کرنے سے انشاءاللہ بچ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دنیاوی امور میں دیکھا کرو تو اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھا کرو۔ کیا وجہ ہے کمتر لوگوں کی طرف دیکھا کرو؟ جب تم ان کی طرف دیکھا کرو گے تو ان کے پاس جو نعمتیں نہیں ہیں اور جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہے، اس چیز کو دیکھ کر تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو گے۔ تو پیارے دوستو، فطرت سی بات ہے، جب ایک انسان اپنے سے کمتر انسان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ نعمتوں پر فخر کرتا ہے اور تکبر کرنے لگتا ہے۔ ایسی بات صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی ہے، اللہ رب العالمین سے شکر ادا کرنا ہے کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہم پر ہے کہ اے اللہ آپ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی جو اس شخص کے پاس نہیں یا جو ان اشخاصوں کے پاس نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تیسرا نقطہ تھا نعم اللہ و احسانہ، اللہ رب العالمین کے انعامات پر غور و فکر کرنا، اللہ رب العالمین کے احسانات پر غور و فکر کرنا، ان کو یاد کرنا۔ چوتھا جو نقطہ ہے وہ ہے غضب اللہ و انتقامہ، اللہ رب العالمین کا غضب اور اس کا انتقام، یعنی ان کا بدلہ لینا۔ اللہ رب العالمین، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، جہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہے، لیکن وہاں ہی ایک مسلمان کو اس چیز کا بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین الواحد القہار بھی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے جب احکام کی مخالفت کی جائے، اللہ رب العالمین کے جب ان کے یعنی نازل کردہ احکام کی مخالفت کی جائے تو ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کو غصہ بھی آئے گا، تو ضروری ہے اس قوم کو اللہ رب العالمین کے غضب سے یا اس انتقام کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس سے بچائے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الزخرف کے حوالے سے فرمایا، فَلَمَّا آسَفُونَا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا۔ کنہوں نے غصہ دلایا؟ جنہوں نے پیغمبروں کو انکار کیا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے آئین کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ کیا بدلہ لیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان سب کو غرق آب کر دیا، یعنی جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا،
تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور انتقام کیا لیا کہ ہم نے ان کو غرق آب کر دیا ان سب کو۔ تو اللہ رب العالمین اس سے بچائے۔ کہیں مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، ان دوستوں کو بھی جو گناہ کو ترک نہیں کرتے، کہ اگر وہ انہی گناہوں میں مبتلا رہے تو اللہ رب العالمین بچائے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب بھی ان پر آ سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے بچائے۔ پیارے دوستو، یہ چوتھا نقطہ تھا غضب اللہ و انتقامہ۔ اس پر غور و خوض کرنے سے ایک گناہ گار جو گناہ سے بچنا چاہتا ہو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس سے گناہ ترک کروائے گا انشاءاللہ۔ تو پانچواں جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ فوات الخیر والفضل، یعنی جب ایک انسان اللہ رب العالمین کے یعنی مخالفت ان کی کرتا ہے، ان کی رسول کی مخالفت کرتا ہے، سیئات کو انجام دیتا ہے، ویسے افعال کو انجام دیتا ہے، افعال الفاسدہ کو انجام دیتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس انسان سے اللہ رب العالمین کا فضل اور اللہ رب العالمین کا جو خیر ہے وہ اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کا نام میں نے رکھا فوات الخیر والفضل، یعنی خیر اور فضل کا فوت ہونا۔ دلیل صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، ترمذی، نسائی کی حدیث ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لا یزنی الزانی، کوئی ایسا زانی نہیں ہے، یعنی زنا کرنے والا نہیں ہے، ہی نہ یزنی، جب وہ زنا کرے، وہو مومن، اور وہ مومن بھی ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے ہمیں یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو دو صفتیں ہیں، کسی کا گناہگار ہونا یا کسی کا مومن ہونا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ہی انسان میں بیک وقت ایک ساتھ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ جب ایک انسان مومن ہوگا، جب ایک انسان مسلمان ہوگا، اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہوگا، ضروری ہے وہ سیئات کے ساتھ نفرت کرنے والا ہوگا، اور جو سیئات کرتا ہوگا، جو اللہ رب العالمین کی مخالفت، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کی مخالفت کرتا ہوگا، تو ضروری ہے کہ وہ مومن نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، یعنی کوئی ایسا زانی نہیں ہے کہ وہ زنا بھی کرے اور مومن بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ جب ایک انسان اچھے اعمال کرتا ہے جن کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، جن کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو ضروری ہے اس انسان کے اندر ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ اور وہی اسی جگہ اگر کوئی انسان برے اعمال کرتا رہتا ہے، برے اعمالوں کو کرتا ہے، برے اعمالوں کو انجام دیتا ہے، سیئات کو انجام دیتا ہے، ذنوب کو انجام دیتا ہے، تو ضروری ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین اسے ایمان جیسی نعمت سے محروم کرتا ہے۔ اس کی دلیل سورۃ الانفال سے ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر اللہ رب العالمین کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اللہ رب العالمین کے توکل گزار بندے بن جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، کبھی انسان کا یہ ایمان گھٹنا اور بڑھنا، یہ اس کے افعال کے اعتبار سے، اگر وہ اچھے اعمال کرتا ہو تو اللہ رب العالمین اسے ایمان میں زیادتی کرے گا، اگر وہ برے اعمال کرتا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس سے ایمان چھین لے گا، اللہ رب العالمین اس سے بچائے۔ تو یہ پانچواں نقطہ تھا فوات الخیر والفضل، یعنی فضل اور خیر کا فوت ہونا۔ اس پر بھی ہم غور و خوض کرنے کے بعد گناہوں سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جو چھٹا نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کو کہتے ہیں لذت القہر علی النفس، لذت القہر علی النفس، یعنی جب ایک انسان، اس کے پاس اسلامی تعلیمات بھی ہو، اسلام بھی ہو، دوسری طرف اس کو شیطان اور اپنا نفس کسی گناہ کے لیے بھڑکاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان کو ہرائے۔ کس سے ہرائے؟ اسلامی تعلیمات سے، اور ان کو اپنے اعمال سے ہرائے، اور ہرانے کے بعد وہ اس چیز کا بھی ایمان رکھے کہ اس کے بعد اسے جو لذت حاصل ہونے والی ہے وہ دائمی لذت ہے۔ اگرچہ بہت سے ایسے انسان ہیں جو گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس گناہ میں لذت ہے، لیکن ضروری وہ گناہ کرنے کے بعد یہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے اب لذت ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے برعکس، جب ایک انسان اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے اعمالوں پہ ڈٹے رہتا ہے، جمے رہتا ہے، اچھے اعمال دن دگنی رات چگنی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اس میں لذت بھی عطا فرماتا ہے اور اسے لذت بھی عطا کرتا ہے۔ تو انسان کو اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جب ایک انسان گناہ کرے گا تو لذت سے محروم ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین کے احکامات کی اطاعت جب کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں بھی لذت ہی لذت فراہم کرے گا انشاءاللہ الرحمن۔ یہ چھٹا نقطہ تھا لذت القہر علی النفس، یعنی اپنے نفس پر اور شیطان پر، یعنی آپ قہر کے ذریعے، ان کی مخالفت کے ذریعے آپ
اللہ رب العالمین سے لذت کو حاصل کرنا۔ تو ساتواں نقطہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس سے ایک انسان یعنی اللہ رب العالمین کی مخالفت، اس کے رسول کی مخالفت سے بچ سکتا ہے، گناہوں سے بچ سکتا ہے، وہ ساتواں ہے الفوز بالعوض من اللہ تعالی۔ الفوز بالعوض من اللہ تعالی، جو گناہ گار گناہ کرتا ہو، گناہ کرنے کے ترک، اسے چاہیے کہ جب وہ گناہ کو ترک کرے، دل میں یہ رکھے کہ میں یہ گناہ اللہ رب العالمین کے لیے ترک کرتا ہوں۔ کیوں اللہ رب العالمین کے لیے ترک کرتا ہوں؟ اور اس لیے ترک کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس چیز پر بھی ایمان رکھے کہ اللہ رب العالمین اس کو اس سے بہتر خیر سے نوازے گا۔ یہی ہے ساتواں نقطہ، الفوز بالعوض من اللہ تعالی، کہ اللہ رب العالمین کے لیے کسی چیز کو ترک کرنا، کسی معصیت کو ترک کرنا، رسول کے لیے کسی معصیت کو ترک کرنا، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین اسے اس سے بڑے خیر سے نوازتا ہے، جو اس گناہ میں وہ مبتلا تھا اس سے اچھی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مسند احمد میں ہے، ایک اعرابی سے فرمایا انک لن تدع شیء اتقاء اللہ الا آتاک اللہ خیرا منہ، جب تم کسی چیز کو چھوڑنا چاہو، بے شک جب تم کسی چیز کو چھوڑو گے، کسی چیز کو ترک کرو گے اللہ کے لیے کسی معصیت کو چھوڑو گے، اللہ کے لیے کسی چیز کو گناہ کو چھوڑو گے، یا رسول کے لیے کسی چیز معصیت کو چھوڑو گے، تو اس چیز کا بھی یعنی خیال رکھنا، الا آتاک اللہ خیر منہ، اللہ رب العالمین آپ کو اس سے بہتر چیز سے نوازے گا انشاءاللہ الرحمن۔ تو پیارے دوستو، یہ ساتواں نقطہ تھا جس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہم کہیں حد تک گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ 7 نقاط میں نے آپ کے سامنے یعنی بیان فرمائے۔ پہلا یعنی اجلال اللہ و عظامہ، دوسرا نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا محبت اللہ، اور تیسرا نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے فرمایا نعم اللہ و احسانہ، چوتھا نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے فرمایا غضب اللہ و یعنی انتقامہ، پھر پانچواں نقطہ میں نے جو آپ کے سامنے فرمایا وہ فوات الخیر والفضل، اور چھٹا نقطہ لذت القہر علی النفس، اور ساتواں نقطہ الفوز بالعوض من اللہ تعالی۔ یہ 7 نقاط تھے جن پر عمل پیرا ہونے سے انشاءاللہ کہیں حد تک جو گناہ ذنوب کے مرتکب ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی ذنوب سے بچائے گا انشاءاللہ، اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے سے ضرور بضرور اللہ رب العالمین گناہوں سے بچائے گا۔ اللہ رب العالمین سے آخر پر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی ذنوب ہیں آپ کی نافرمانیاں ہیں اس سے بھی ہمیں بچا، گناہ جو ہمارے ہیں ان کو درگزر فرما، ان کو مٹا، اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو ذنوب، کچھ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ گناہ تو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ گناہ بھی ہم سے دور فرما جن کو ہم چھوڑنا چاہتے لیکن چھوٹ نہیں جاتے۔ اللہ رب العالمین ان گناہوں کو بھی ہم سے دور فرمائے، اور ہمیں ان گناہوں کی مغفرت بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ اور آخر پر اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔